واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور عزیز ساتھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اتباع ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پورا سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عملی پہلو، مختلف اعمال صالحہ، عبادات، ان کی ترغیب کے حوالے سے اپنی موضوعات میں پیش کرتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک ضروری اور لازمی چیزیں ہیں۔ لیکن ماہ ربیع الاول میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر، آپ کی محبت کا ذکر، اور اس میں جو محبت کے پہلو ہیں ان کا ذکر، یہ ہم زیادہ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر اللہ رب العزت کے کلام پاک کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا اسلوب بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اور محبت کے پہلوؤں کو بہت اہمیت دی، میلاد پاک کو بہت اہمیت دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ذکر کے بہت سارے پہلوؤں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جو انداز ربانی ہے، جو اسلوب قرآنی ہے، ہم اسی کو فالو کریں گے اور اس پر بات کریں گے اور وہ قرآنی چیزیں بیان کریں گے، تو اہل محبت جو ہیں، اہل نظر جو ہیں، وہ پھر ان چیزوں کو ہمیشہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اب آبی بکار یوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک تب سے ہے جب ابھی یہ کائنات بھی وجود میں نہیں آئی، انبیاء اور رسول اس دنیا پر نہیں آئے تھے۔ عالم ارواح میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، بڑی تفصیل ہے اس کی، میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ عالم ارواح میں ذکر ہوگا، عالم دنیا میں جناب آدم علیہ السلام نے یہ ذکر کیا، جناب نوح نے کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ ان سب کے ذکر کرنے کے اوپر قرآن و سنت کے بڑے قیم دلائل موجود ہیں، کئی مرتبہ وہ تفصیل بھی ہو چکی ہے۔ آج بطور خاص میں اس مختصر سے وقت میں قرآن مجید کے حوالے سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، اور انجیل کے حوالے سے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان دنوں ایک وہ بحث بھی چلی ہوئی ہے جب ایک شرح پسند نے کچھ اپنی طرف سے ایسی باتیں عیسائیوں سے منسوب کر دیں کہ جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے پہلو نکلتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انجیل کا مطالعہ کریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں انجیل میں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات کا ذکر کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ میدان محشر کا ایک نقشہ بیان کر رہے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتحال چاند کی طرح ہوگی اور باقی انبیاء وہاں ستاروں کی طرح ہوگی۔ اس طرح کی بڑی تفصیلات ہیں جو انجیل میں ہیں۔ اچھا، انجیل ایک پورا الگ موضوع ہے، کب لکھی گئی، کتنی اس کی قسمیں ہیں، کتنی اس کی کتابیں ہیں، کتنی کتابیں اس کی نظر آتش کر دی گئی تھیں، کتنے نسخے اس کے مختلف قسم کے انجیل کے پوری دنیا میں۔ لیکن تحریف کے باوجود کہ اس میں تحریف ہوئی، مختلف عیسائیوں کے فرقوں نے اس میں تحریف کی، قرآن پاک نے بھی اس تحریف کو بیان کیا، اس سب کے باوجود یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، دنیا میں آج بھی جو انجیل کے نسخے موجود ہیں یہ باتیں ان میں موجود ہیں، تمام تر تحریف کے باوجود۔ اور مختلف انجیلیں، انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل برنباس، انجیل مرقس اور انجیل یوحنا، یہ زیادہ ان کے ہاں معتبر انجیلیں ہیں۔ عیسائیوں کی کتاب کی صورتحال قرآن پاک کی طرح نہیں ہے، اس کا ان کے اوپر اتفاق نہیں ہے عیسائیوں کا کہ یہ والی ہماری انجیل متفقہ ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ ہے۔ بہرحال قرآن پاک نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ ایک تو یہ چیز کہ کہا جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل کو کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے اور انجیل میں ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیل کے بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے کہ ان کو آپ درست راستے پہ لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بنی اسرائیل کے لیے تھی، اسی بات کو انجیل بھی بیان کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ میں ساری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بنا کر بھیجا۔ اب یہ بات سمجھیں کہ عیسائی مبلغین جو پوری دنیا میں آج لوگوں کو عیسائی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور آج تو یہاں پر صغیر میں حالات اور ہیں، یہ جب 1857 اور اس کے قریب انگریز یہاں تھا تو یہاں پادریوں کی فوجیں ہوتی تھیں، مشنری ہوتے تھے عیسائی جو مختلف مسجدوں، خانقاہوں، بازاروں میں جا کر جگہ جگہ لوگوں کو عیسائی بنانے کی اور پیسے دے کر اور مختلف طریقوں سے وہ عیسائی بناتے پھرتے تھے۔ ان کی یہ ساری کاوشیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ بہرحال انہوں نے خود بتایا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور جو کچھ مجھ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خدا ہونے کا میرا دعویٰ۔ دوسری چیز انہوں نے کیا فرمائی؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی
جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام نامی احمد ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی۔ 550 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل۔ اور ایک چیز اور جو آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو نام انہوں نے ذکر کیا، جو قرآن پاک میں بھی آیا کہ اسمہ احمد، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہوگا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں، اور صحیح احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی آئے ہیں ان میں سے یہ 2 اسم مبارک جو ہیں محمد اور احمد، یہ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت اور موطا امام مالک میں ہے، روح المعانی میں ان کو ذکر کیا علامہ علوسی نے، اور بہت ساری جگہوں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لی اسماء، کہ بے شک میرے کئی نام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے کئی نام ہیں، اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی اللہ ہے، اور اس میں صفاتی کئی ہیں، 99 بھی ہیں، اس سے زائد بھی ہیں۔ تو اب آپ سب سمجھتے ہیں کہ عرب دنیا میں ناموں کی کثرت جو ہے یہ کسی چیز کی عظمت اور شان کے اوپر دلیل ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ میرے کئی نام ہیں، انا المحمد، میرا نام محمد بھی ہے، وانا احمد، اور میرا نام احمد بھی ہے۔ محمد بھی میرا نام ہے اور احمد بھی میرا نام ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میرا نام حاشر بھی ہے، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ میرے قدموں کے اوپر میدان محشر میں ساری مخلوق جمع ہوگی اور ان کا حشر ہوگا، صاف کتاب۔ حاشر بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ ایک تو یہ کہ اس آیت کریمہ میں یہ جو اسم مبارک احمد ہے یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا نہیں۔ دوسری بات کہ یہ احمد نام ایسا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب دنیا میں یہ احمد نام کسی کا رکھا ہی نہیں گیا۔ پھر دوسری چیز یہ کہ احمد اور محمد نام کے کسی شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اس شخص کے نام نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ کوئی ایسا دعویٰ کرتا، تاریخ میں سامنے آتا تو بات الجھ جاتی کہ پتہ نہیں یہ احمد کون ہے، یہ محمد کون ہے، یہ وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں یا کوئی اور ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ دعویٰ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ نبی بنا کر بھیجا ہے کہ جس کی بشارتیں جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والوں کو دے، اور قرآن پاک اس کو بیان کرا تو مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اور پھر دوستو اور بھائی اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز وہ یہ ہے کہ انجیل بھی اس حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ انجیل یوحنا بھی ہے حضور میرے بعد وہ مددگار آئے گا، اور بائبل کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یا وکیل یا شفیع، یہ الفاظ ہیں کہ یا وکیل ہو یا شفیع ہو، کہ وہ وکیل ہوگا، شفیع ہوگا، یعنی مددگار آئے گا۔ اور چونکہ سریانی زبان سے پھر عبرانی زبان اور پھر عربی میں اور پھر انگریزی میں اس کے کئی تراجم ہوتے چلے گئے تو نام بدلتے چلے گئے، تو پھر یاد رکھیں انجیل کے اندر بھی سریانی زبان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی موجود ہے۔ انجیل میں یہ نام بھی موجود ہے، نشانیاں بھی موجود ہیں۔ انجیل یوحنا میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اسی آیت کریمہ کے تحت جو ہیں وہ سارے حوالے ذکر فرمائے ہیں۔ لیکن انجیل بارنباس میں تو بات اس سے بہت آگے ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات آئی، یعنی 12 ربیع الاول کی رات آئی، تو اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور کہا آج سارے اکٹھے ہو جاؤ اور آج کی رات کو پہچانو، آج ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے، سجدہ ریز ہوں گے، شکرانے کے نوافل ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ رات ہے
ہے جس میں نبی آخر الزمان تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل، کہ اس رات کو پہچاننا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم نوافل ادا کریں گے کہ جس میں نبی آخر الزمان نے تشریف لانا ہے۔ اور پھر وہ حضور علیہ السلام کی شانیں بھی بیان کر رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان کس شان کا حامل ہوگا۔ کہا وہ اس شان کے حامل ہوں گے کہ جب وہ پنگھوڑے میں ہوں گے چاند ان کو لوریاں دے گا، اور جب جوانی کو پہنچیں گے تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے گا۔ اس پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو کثیر ہیں، بہت سے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی اور معجزے کا بھی ذکر کر سکتے تھے کہ درخت ان کو سجدہ کریں گے، چرند پرند کی بولیاں وہ سمجھتے ہوں گے، اور سورج کو الٹے پاؤں لٹا دیں گے۔ کسی اور معجزے کا بھی تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگھوڑے کے اس معجزے کا ذکر کیا جس میں چاند ان کو لوریاں دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ سورۃ مریم میں قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے بغیر باپ کے، کہ حضرت مریم کی شادی کسی انسان سے نہیں ہوئی، وہ پیدا ہو گئے تو قوم گئی ان کے پاس اور کہا کہ آپ کے باپ اور ماں تو ایسے نہیں تھے، یہ بیٹا آپ کا کیسے پیدا ہو گیا؟ تو آپ نے چونکہ چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا تو فاشارت الیہ، تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ میں نہیں بولتی، یہ بتائے گا۔ قوم اور سیکھ پا ہو گئی اور ناراض ہو گئی کہ ایک ہم بات کرنے آئے ہیں اسے اور پوچھنے آئے ہیں کہ یہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ الٹا ہمارے ساتھ یہ مذاق کر رہی ہیں کہ اب یہ چھوٹا سا بچہ جو پنگھورے میں پڑا ہے یہ ہمارے ساتھ کیسے بات کرے گا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے کیسے بات کریں کہ یہ جو پنگھوڑے میں پڑا ہے یہ کیسے گفتگو کرے گا، کیسے بتائے گا کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں، میرا کوئی باپ ہے بھی یا نہیں۔ تو جب وہ ناراض ہو کر جانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں اٹھ بیٹھے، دائیں ہاتھ کی ٹیک لگا لی اور بائیں ہاتھ سے ان کو بلایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسے پیدا ہوا ہوں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ مریم میں ان کے کلام کو، پنگھوڑے میں ان کے کلام کو ذکر کیا، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور منصب نبوت سے بھی سرفراز۔ اب ایک تو آپ کا یہ کہنا کہ قال انی عبد اللہ، یہ اس لیے تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، ان کا ایک فرقہ خدا کہتا ہے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ عبداللہ اور ہوتا ہے، اللہ اور ہوتا ہے، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا۔ قال انی عبداللہ ہے، عیسائیوں کی اس بات کا رد خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کر دیا کہ کوئی مجھے خدا نہ سمجھے، اگرچہ میں پنگھوڑے میں کلام کر رہا ہوں، یہ میرا معجزہ ہے اور یہ میری شان ہے، لیکن اس کے باوجود میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے منصب نبوت سے بھی سرفراز کیا۔ انہوں نے بتا دیا، پنگھوڑے میں ان کو پتا ہے کہ کتاب بھی دی جا چکی ہے، منصب نبوت سے سرفراز بھی کیا جا چکا ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام کا معاملہ پنگھوڑے میں اور ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کے بچوں کا معاملہ پنگھوڑے میں اور یہ ایک دوسرے سے برابری نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہوئی، چونکہ انہوں نے کلام کیا تو قوم یہ سمجھتی تھی، عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ شاید شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ ہے اور قیامت تک کوئی اور اس شان کا حامل نہیں آ سکے گا کہ جو پنگھوڑے میں اس طرح کلام کرے، اس طرح کا کوئی معجزہ ظاہر ہو، تو شاید ہمارے نبی کی شان بڑی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وہاں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پنگھوڑے کا تذکرہ کر کے، اس معجزے کا ذکر کر کے کہ پنگھوڑے میں چاند ان کو لوریاں دے گا، یہ بتا دیا کہ اگرچہ میرا معجزہ بھی بڑا ہے کہ میں نے پنگھوڑے میں کلام کیا تھا، لیکن مجھ سے بڑھ کر شان اس نبی آخر الزمان کی ہوگی کہ جو پنگھوڑے میں ہوگا، چاند اس کو لوریاں دے گا اور جوانی کو پہنچے گا تو چاند کو اپنی مٹھی میں لے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے ایک معجزہ دیکھتا تھا جس کی وجہ سے میں ایمان لایا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ میں نے بڑے عرصے سے بات سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، کبھی آپ سے پوچھوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں بچپن میں دیکھتا تھا جب آپ پنگھوڑے میں ہوتے تھے تو جدھر جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند ادھر مڑ بھی جاتا تھا اور آپ کسی سے باتیں بھی کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میں پنگھوڑے میں تھا تو جس طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں گھر والے بچپن میں باندھ دیتے ہیں، میرے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے تھے، جبکہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں کسی سے باتیں کروں، میں اپنے ہاتھ ہلاؤں تو اللہ رب العزت نے چاند کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ میری انگلی کے اشارے پہ کھلونا بھی بن جاتا تھا، جدھر میں ہاتھ ہلاتا تھا چاند ادھر ہل جاتا تھا اور چاند میرے ساتھ باتیں بھی کرتا تھا اور اس طرح میرا جی بہلاتا تھا۔ تو اس طرح یہ معاملہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، میں تمہیں اس سے آگے کی بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ تو میرے پنگھوڑے کا معاملہ ہے، جب میں اپنی امی جان کے پیٹ میں تھا تو اس وقت چاند اور سورج یہ جب نکلتے ہیں روزانہ تو پہلے نکلنے سے یہ عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ہوتی ہے تو پھر یہ طلوع ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ جو چاند کا اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی آواز ہے، میں ماں کے بطن میں امی جان کے پیٹ مبارک میں اس آواز کو بھی سن لیتا ہوں۔ بس سے کہہ دیں سبحان اللہ، میں اس آواز کو بھی سن لیتا تھا جب میں ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ چاند کا فاصلہ یہاں زمین سے کتنا ہے اور وہ عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے اور اس کی آواز کو ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے پیٹ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ تو جس نبی کی یہ شان ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے بھی چاند کی عرش کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی آواز کو سن لیتا ہے، اسی نبی کے بارے میں اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ وہ گنبد خضرا میں ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کے درود و سلام کو بھی سن لیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد کہتے ہیں پنگھوڑے کو، اور قرآن میں بھی آیا نا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ تو ہم مٹی سے بنے ہیں، ہمارے لیے کھلونے بھی مٹی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور سے بنایا تھا تو حضور کے لیے کھلونا بھی نور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی معجزے کو ذکر کیا کہ پنگھوڑے میں ہوں گے، چاند ان کو لوریاں دے گا، اور حضور کے چچا نے بھی یہ پوچھ کر اور حضور علیہ السلام نے بتا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل برنباس میں جو وہ بیان کر رہے ہیں اس کی تصدیق کر دی کہ حضور علیہ السلام پنگھوڑے میں بھی چاند سے باتیں کرتے تھے، چاند آپ کو لوریاں دیتا تھا۔ اب میں آپ سب سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب میلاد کے دنوں میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بچپن کے معجزات بیان کرتے ہیں، میلاد پاک کی وقت جن معجزات کا ظہور ہوا وہ بیان کرتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، بیت اللہ کے اندر بت سارے گر گئے، شیطان رونے لگا اور بیت اللہ جو ہے اس نے بھی وہ سجدے کو جھک گیا، وہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی تو وہ بیت اللہ شریف بھی جھک گیا۔ اس طرح کے ہم معجزے بیان کرتے ہیں تو بعض دوست ہمیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی عمل کی بات کریں، کوئی نماز کی بات کریں، کوئی روزے کی بات کریں، کوئی اس طرح کی بات کریں۔ آپ ان معجزات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، پنگھوڑے کی باتیں، چاند کی باتیں۔ تو میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پنگھوڑے کا رب نے ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ ان کے بچپن کا رب نے ذکر کیا کہ نہیں کیا؟
ان کی بچپن میں کلام کا رب نے ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ یہ قرآن کوئی عام کتاب ہے؟ یہ کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ایسی چیزیں ذکر ہوں؟ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب میں، اہم ترین کتاب میں، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان رکھتی ہے، اس میں انبیاء کے میلاد، ان کے پنگھوروں، ان کے بچپنوں، ان کے بچپن کے معجزات کا ذکر کر کے اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام کے معجزات کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ جن کے بچپن کی یہ شان تھی، جن کے میلاد کا یہ عالم تھا، جب وہ جوانی کو پہنچے ہوں گے، نبوت کی معراج کو پہنچے ہوں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا، کتنی شان عطا فرمائی۔ جن کے بچپن کا یہ عالم ہے، جن کے پنگھورے کا یہ عالم ہے، جو ابھی جوانی کی دہلیز کو نہیں پہنچے، ان سے ایسے خوارق عادات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، ایسی نشانیاں ان سے ظاہر ہو رہی ہیں، ایسے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں، تو جب وہ بڑے ہوئے ہوں گے اور جوانی کو پہنچے ہوں گے تو اللہ رب العزت نے ان کو کتنی شانوں سے نوازا، کتنی عظمتوں سے نوازا ہوگا، کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم بھی اللہ رب العزت کے اسی اسلوب قرآنی کو دیکھتے ہوئے، اسی انداز ربانی کو دیکھتے ہوئے انبیاء کرام کے میلاد کو بیان کرتے ہیں، ان کے معجزات کو بیان کرتے ہیں، ان کے بچپن کے وہ خوارق عادات چیزیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان بیٹھ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی، یہ جو دعوت لے کر آئے ہیں، جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو مشن لے کر آئے ہیں، جب یہ ذات خود اتنی بڑی اللہ نے بنائی ہے تو یقیناً اس کا مشن اور دعوت بھی اتنی بڑی ہے، جو پیغام ہے ان کا وہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اس لیے بے شک سارا سال پیغام کی باتیں کریں، دعوت کی باتیں کریں، مشن کی باتیں کریں، لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے ان پہلوؤں کو بھی بیان کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے انبیاء کرام کے میلاد کو جو ہے اس طرح مختلف انداز سے بیان کیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے تذکرے کریں، آپ کے معجزات بیان کریں، اپنے گھروں کو سجائیں اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھرپور تیاریاں کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔